آتے ہیں کوئی خود سے حلوائی نہیں بن سکتا. یہ جو مٹھائی بنتی ہے نا جی، کہ اس میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں، گھی ہوتا ہے، میدا ہوتا ہے، چینی ہوتی ہے. ان چیزوں کو مختلف طریقوں سے ملا کر مٹھائی بنتی ہے. تو کہتے ہیں کہ خود سے کوئی حلوائی بھی نہیں بن سکتا. حلوائی اپنی جگہ کوئی موچی بھی نہیں بن سکتا. اس کے لیے بھی استاد چاہیے. اور خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں مولوی، یعنی خود کو کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی مولائے روم نہ بنتا اگر حضرت شمس تبریز کی غلامی میں نہ آتا. حالانکہ آپ عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، لیکن فرماتے ہیں آج جو تم میرا تعارف سمجھتے ہو کہ مجھے لکھتے ہو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کہا، یہ جو روم کا مولانا جو میں بنا ہوں یہ پیر کے دامن میں آنے کے بعد بنا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہاں وسیلہ سے مراد قرآن ہے. کچھ کہتے ہیں جی یہاں وسیلہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں وسیلہ سے مراد قرآن نہیں ہے. وسیلہ سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، بلکہ یہاں وسیلہ سے مراد مرشد ہے. اور فرماتے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کا ذکر پہلے، ایمان کا ذکر پہلے کیا کہ اے ایمان والو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو ایمان والا جب ایمان والا ہوتا ہے جب وہ رسول اللہ پر ایمان لے آئے، قرآن پر ایمان لے آئے. جو قرآن کو نہ مانے، رسول اللہ کو نہ مانے، وہ کہاں سے ایمان والا ہو گیا؟ تو قرآن مان کر، رسول کو مان کر وہ ایمان والا ہوا. تو اللہ اس قرآن کو ماننے والے اور رسول کو ماننے والے کو فرما رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو پتہ چلا کہ وسیلہ قرآن نہیں، قرآن کے علاوہ ہے، کہ قرآن کو تو وہ مان چکا. وسیلہ رسول نے، رسول کے علاوہ ہے، رسول کو تو وہ مان چکا. اور وہ وسیلہ جو ہے وہ مرشد ہے. اس مرشد کو پکڑنا، پیر کو پکڑنا، یہ وسیلہ ہے. تو جب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو اب یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو راستہ ہے طریقت کا، یہ عام راستہ نہیں، یہ ایک دشوار گزار کٹھن راستہ ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پیر را بگزیں کے بے پیر ای سفر، ہست بست پر آفت و خوف و خطر. کہ جن راہوں پہ تو چلتا ہے بغیر ہادی اور رہنما کے تو چل نہیں سکتا. پہلے قافلے چلتے تھے تو ان کو وہ ایک ہادی ان کا ہوتا تھا، ایک لیڈر ہوتا تھا، ایک گائیڈر ہوتا تھا جو ان کو گائیڈ کرتا تھا. وہ ہوتا تھا جو اس راستے سے واقف ہو. لوگ تو کبھی کبھی جاتے تھے، سال میں چلے گئے، اب ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر. اور یہ سڑکیں تو تھی نہیں، پہاڑ تھے. اب پہاڑ میں سے کدھر سے جانا ہے؟ کہیں کسی کھائی میں نہ جا گرے. پھر راستے میں لوٹ مار کے راستے بھی آتے تھے. تو گائیڈر ہوتا تھا، رہنما، جو ان راستوں سے واقف تھا، جو بتاتا تھا کہ بھئی
آگے آگے چل کے بھی یہ رستہ ہے، یہ پگڈنڈی ہے، یہاں رکنا ہے، یہاں سے جلدی جانا، یہ رستہ دن میں گزارنا ہے، رات کو یہاں پڑاؤ کرنا ہے۔ تو جب تم دنیا کے کام کے لیے بغیر رہنما کے چل نہیں سکتے اس عام رستے پر، تو جو رستہ اللہ کا راستہ ہے اس میں بغیر راہبر اور ہادی اور رہنما کے تم کیسے چلو گے؟ تم تو جانتے نہیں۔ تم کسی واقف کار کو تلاش کرو جو اس راستے سے واقف ہو، سمجھتا ہو، اس لیے کہ اگر وہاں ڈاکو ہے تو اس راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اگر زمینی راستے پر ڈاکو لوٹتے ہیں تو یہاں شیطان لوٹتا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ رہبر نہ ہوا، ہادی نہ ہوا، تو تمہارے پاس جو تھوڑا بہت نیکی اور دین کی متاع ہے وہ شیطان لوٹ کھائے گا۔ تو اس لیے ہادی، مرشد، شیخ، پیر، رہنما، رہبر، اس کو پکڑنے کو فرض قرار دے دیا کہ اس کے بغیر یہ رستہ طے نہیں ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اب دریا کی طرف جا رہے، کسی نے پوچھا حضور کہاں جا رہے؟ فرمایا دریا کے پار جا رہا ہوں۔ عرض کی حضور میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ اچھا چلو بھائی۔ جب دریا میں قدم رکھا پانی پر تو فرمایا بھائی میرا دامن پکڑ لو اور کہتے آؤ یا جنید یا جنید یا جنید۔ اس نے کہا اچھا جی۔ اس نے حضرت کا کرتا شریف پکڑ لیا اور اب کہہ رہا یا جنید یا جنید یا جنید۔ حضرت فرما رہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، وہ کہہ رہا یا جنید۔ یہ سفر جاری ہے۔ جب بیچ دریا کے پہنچے تو شیطان آ گیا، اور اس کا کام ہی یہی ہے، آ کے کہنے لگا بھی تم یا جنید کیوں کر رہے ہو؟ تم تو اللہ کے بندے ہو، دیکھو حضرت جنید کو وہ بھی اللہ اللہ کر رہے، تو تم جنید کیوں کر رہے ہو؟ تم بھی اللہ اللہ کرو۔ اب وسوسہ ڈلا، اب شک میں پڑ گیا کیا کروں، اور شیطان ہی ہے، اور آخر کار وہ شیطان کے کہے میں آ گیا اور اس نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنا شروع کیا۔ تو ڈبکیاں کھانے لگا۔ پہلے پانی پہ چل رہا تھا، اب ڈبکیاں کھانے لگا۔ حضرت نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی کیا ہوا، یہ تو غوطے کھا رہا ہے اور یا اللہ کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو جنید تک تو پہنچ جا۔ یہ طریقت کی بات ہے، اس کو سمجھنے والے سمجھیں گے۔ خود اللہ نے فرمایا وسیلہ پکڑو، تو اس لیے شیخ کا دامن تھامنا اور اس کا وسیلہ پکڑنا یہ ہم پر فرض قرار دے دیا گیا۔ اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ طریقت سے پہلے شریعت ہے، شریعت کی پابندی ضروری ہے، شیخ کے لیے بھی مرید کے لیے بھی۔ جو لوگ اہل حق نہیں ہوتے وہ گڑمڑ کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں ان کی طرف دھیان نہیں دینا۔ مرید کا کام ہے شیخ سے عقیدت و محبت رکھنا، اور شیخ کی اطاعت کرنا۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جو سلسلہ تو نے پکڑا ہے، جس شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ تو نے دیا ہے اور اس کا سلسلہ جڑا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیر در پیر در پیر در پیر در پیر سرکار تک پہنچا ہوا ہے، سلسلہ درست ہے، جڑا ہوا ہے،
تو پورے سلسلے میں اگر ایک بھی بزرگ ہوا فیض والا تجھے فیض ضرور ملے گا. تو اب جو سلسلہ ہے ہمارا اس میں ایک کیا ہر بزرگ فیض والا. اور اولیاء اللہ کے لحاظ سے سب سے بڑے فیض لٹانے والے حضور غوث اعظم، پھر ان کے اکابر حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام باقر، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسین، مولا علی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو شیخ کی طرف سے تو فیض آتا ہی آتا ہے. اسلامی تربیت میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی اپنے برتن میں سوراخ کیے بیٹھا ہو، اگر عقیدت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، قدر نہیں ہے شیخ کی، تو پھر اس برتن میں تو سوراخ ہو گیا بے قدری کا، بے عقیدتی کا، بے محبتی کا. تو فیض تو آ رہا ہے مگر سوراخ ہے. یہ سوراخ عقیدت و محبت و اطاعت سے بند ہونا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ قابل غور ہے، دنیاوی تعلیم کے جو ادارے بنے ہوئے، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹی ہیں، مختلف ادارے ہیں، جو وہاں وابستہ ہوتا ہے وہ روزانہ اپنے اساتذہ کے پاس جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ 6 گھنٹے 8 گھنٹے گزارتا ہے، جو نصاب ہے اس کو پڑھتا ہے. دینی جو تعلیمی ادارے مدارس ہیں ان میں بھی یہی معاملہ ہے کہ جو طلباء ہیں وہ روزانہ جاتے ہیں مدرسے، 4 6 گھنٹے وہاں استاد کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، سبق پڑھتے، سبق دہراتے. یہ عجب معاملہ ہے کہ جو مرید ہو جائے، طریقت کی کلاس میں داخل ہو جائے، وہ اپنے استاذ اپنے شیخ کی صحبت میں روزانہ تو کیا ہفتے میں مہینے میں بھی نہیں آتا. وہ تب آتا ہے جب اس کا کوئی دنیا کا مطلب ہو. تو یہ پھر ایسی بے قدری کرنے والے کو فیض کہاں سے ملے گا کہ دنیا کی تعلیم ہو، اس کو تو اس سے وابستگان اہمیت دیں. اور میرے بچے نے کنگ ایڈورڈ کالج جو ڈاکٹری کے لحاظ سے نمبر 1 کالج ہے، اور اس کے اندر جو رول نمبر ملتے ہیں وہ نمبروں کے حساب سے، جو ٹاپر ہوتا ہے سب سے اس کو رول نمبر 1 دیتے ہیں، اس سے کم والے کو 2 پھر 3 رول نمبر بھی اسی ترتیب سے ملتے. تو جو ٹاپر تھا اس سے ملا اور اس سے پوچھا بھئی تو جو اتنے ٹاپ کر گئے اس کی کیا وجہ ہے، ہمیں بھی بتاؤ. اس نے بتایا کہ میں تو اپنی پڑھائی کے ساتھ اتنا مخلص تھا، اتنا جنون مجھ میں تھا کہ میری دادی مر گئی، میں اس کے جنازے میں نہیں گیا. میرے سگے بھائی کی شادی تھی اور میرا پرچہ تھا، میں نے شادی میں نہیں گیا، میں اپنی تیاری میں لگا رہا. تو اب جو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ایسا جنون کے ساتھ لگے ہوئے وہ ٹاپر بنے ہوئے، تو ادھر تو جنون نظر ہی نہیں آ رہا ہے جی. ادھر کیا جنون ہے ہمارے اندر؟ ہم تو ہفتوں اپنے شیخ کی صحبت ہی نہیں پاتے. یہ تو محفل ذکر کی وجہ سے مہینے بعد کچھ ملاقات ہو جائے ورنہ وہ بھی مس ہو جائے تو بات آئی گئی. دنیا جس کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں، اس کی تعلیم پڑھنے والا روزانہ
6 گھنٹے 8 گھنٹے اپنے استاذ کو دے رہا، اس کی صحبت میں بیٹھتا، اس کی تعلیم پاتا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تعلیم ایک نعمت ہے، یہ سعادت ہے، یہ شرافت ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، اس تعلیم دینے والے کی صحبت میں ہم نہیں بیٹھتے، اس تعلیم کے لیے ہم کچھ وقت خرچ نہیں کرتے، اس نصاب کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو یہ تو پھر اس تعلیم کے ساتھ وفا نہ ہوئی۔ آپ دیکھیں نا، اگر کنگ ایڈورڈ کالج کا طالب علم اسٹوڈنٹ جنون رکھتا اپنی تعلیم کے ساتھ، تو ادھر جو اولیاء اللہ انہوں نے جنون نہیں رکھا۔ آپ نے 11ویں شریف میں نہیں سنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی تعلیم کے ساتھ سارا دن پڑھتے تھے اور شام کو مسجد میں جا کے دورائیاں کرتے تھے، اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقوں پر فاقے ہو رہے۔ فرمایا میں نے 1 سال ایسا گزارا، کچھ نہیں کھایا، صرف پیا۔ پھر 1 سال ایسا گزارا کہ پیا تو کچھ نہیں پیا، بس کھایا۔ اور تیسرا سال ایسا گزارا، نہ کھایا نہ پیا۔ 11 سال برج اجمی پر رہے۔ کیا کرتے رہے وہاں پر؟ یہ وفا نہیں تو کیا ہے؟ یہ خلوص نہیں تو کیا ہے؟ یہ اس تعلیم کے ساتھ محبت نہیں تو کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ 11 سال وہ ذکر اللہ کرتے رہے، یاد الہی میں رہے، وہاں کوئی گپ شپ کرنے والا نہیں تھا، وہاں کوئی دکان بھی نہیں تھی کہ چلو جی برج پہ جائیں گے، وہاں دکانیں ہوں گی، کھا پی لیں گے۔ نہر چل رہی ہے، درخت اگے ہوئے ہیں تو درختوں سے پھل توڑ لیں گے، نہر سے پان۔ وہاں نہ کوئی نہر تھی، وہ تو برج تھا، نہ دکان تھی، نہ نہر تھی، نہ درخت تھا، سارے اسباب چھوڑ دیے۔ توکل اسے کہتے ہیں۔ بیٹھ گئے جا کر 11 سال تک، اور پھر یہ اللہ سے وعدہ کر لیے جب تک تو نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ پھر محبوبیت۔ اور آج ہم تو چند تسبیح پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو بہت اہمیت دینے لگ جاتے ہیں، میں تو بس بزرگ ہو گیا، بس یہ ایسا ہو مجھے بنا دو، میں جسے دم کروں نا جی وہ ٹھیک ہو جائے، بس جی ایسا بنا دو جی میں جس کام میں ہاتھ ڈالوں کامیاب ہو جاؤں، مجھے یہ بنا دو، مجھے وہ بنا دو، میں یہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں۔ آپ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنا کہ جب بچپن میں آواز آئی کہ اے عبد القادر تم محب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو، تو والدہ کے پاس آ گئے، عرض کی کہ یہ مجھے آواز آئی ہے۔ والدہ نے کہا بیٹا محبوب بنو، کہو میں محبوب بننا چاہتا ہوں، محبوب تو لاڈلا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا امی جان عبد کا کیا کام کہ یہ کہے میں یہ بننا چاہتا ہوں وہ بننا چاہتا ہوں، عبد کا کیا کام کہ اپنی خواہشیں جتائے، جو خواہش جتائے وہ تو عبد ہی نہیں ہے۔ عبد تو وہ ہوتا ہے بس مولا جو چاہے بس وہ اس کو مان لے۔ ہم تو بہت خواہشیں رکھتے ہیں اپنے اندر، ہم ان خواہشوں کی تکمیل اور تعمیل میں محنتیں کرتے ہیں، اور وہ توکل علی اللہ، اپنا ہر کام اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو توکل علی اللہ اپنے اندر ہم بیدار کریں، اور توکل علی اللہ جو ہے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور مضبوط کریں، تاکہ ہم لوگ جو ہیں صحیح معنی میں مسلمان بنے، اللہ سے محبت کرنے والے بنے۔ کیونکہ یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں نا جی، اس ذکر کرنے کی وجہ اللہ سے محبت ہے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اب
جتنی محبت بڑھے گی اتنی یاد بڑھے گی، اتنا ذکر بڑھے گا۔ تو اب ہم نے کسوٹی ہمارے لیے یہ ہے معیار کہ ہم دیکھیں اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، کتنا ذکر کرتے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارے دل میں اللہ سے کتنی محبت ہے۔ اب اگر کوئی 3 تسبیحاں پڑھتا ہے اللہ کی محبت میں اور کوئی 6 پڑھتا ہے تو 6 والا پھر نمبر زیادہ لے گیا، کوئی 12 پڑھ رہا ہے تو وہ 6 سے بھی بڑھ گیا، کوئی 18 پڑھ رہا ہے تو وہ 12 والے سے بڑھ گیا۔ تو پھر تو تسبیح بڑھانے کا ذوق ہونا چاہیے نا کہ میرا ذکر بڑھے، یاد الہی میں اضافہ ہو۔ اور ہم نے جو آپ کو طریقہ بتایا کہ کونا پکڑ لو، تنہائی اختیار کرو، بھول جاؤ میں کہاں بیٹھا ہوں اور کون ادھر ادھر ہے، آنکھیں بند کر لو، دنیا کو دیکھو ہی نہ۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ تنہائی پسند کون ہوتے ہیں؟ یہ عشاق ہوتے ہیں۔ جو عشاق ہوتے ہیں نا جی، وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں، وہ کونے میں پکڑے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سب کو بھولے بیٹھے ہوتے ہیں، بس جس سے اس نے یاری لگائی ہے نا جی انہوں نے، بس اسی کی یاد ہوتی ہے۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو۔ پھر عجب خلوت میں انجمن آرائی ہو۔ یہ تنہائی ہے جو سبق آپ کو دیا، عاشقوں والا سبق ہے یہ، ورنہ ذکر تو بہت ہو رہا ہے۔ لوگ چلتے پھرتے ذکر، لوگ ٹی وی دیکھتے ہوئے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں تسبیح بھی چل رہی ہے، بازار میں جا رہے ہیں تسبیح چل رہی ہے، ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، گنتی ہو رہی ہے۔ اگرچہ وہ اپنی جگہ ایک ذکر ہے، لیکن یہ جو ذکر آپ کو ملا ہے، کونا پکڑ کے بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کر لو، سب کو بھول جاؤ، بس یہ یقین کر لو کہ میں اللہ کے دربار میں ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور اب میں کہہ رہا ہوں استغفر اللہ، اب میں کہہ رہا ہوں اللہ، اب میں کہہ رہا ہوں اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ۔ تو جس کے لیے آپ یہ آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا یہ کیوں بیٹھا ہے، اس نے کیوں سب کو چھوڑ دیا، پورا گھر بسا ہوا تھا، یہ گھر سب کو چھوڑ کے یہ کونے میں کیوں آیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے، آنکھیں کیوں بند کی ہیں اس نے۔ کہ یہ جو عشاق ہوتے ہیں نا جی، لوگ آنکھ کھولتے ہیں دیدار کے لیے، اور عاشقوں کے لیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ یہ دیدار کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو ہم نے تو آپ کو عشق کے راستے پر چلایا ہے، تنہائی پسند بنایا ہے، خلوت میں لا کر بٹھایا ہے، اللہ سے یاری لگائی ہے، ادھر دل دماغ کو ادھر متوجہ کرایا ہے۔ ایک گھڑی بھی اگر ایسی گزر جائے کہ جس میں مخلوق قطعاً یاد نہ ہو، خود کو بھی بندہ بھول جائے اور صرف اللہ ہی یاد ہو، دھیان توجہ دل اسی کی طرف مائل ہو، تو سمجھ لو یہ گھڑی ولایت والی گھڑی ہے۔ تو اب آپ کو تو وہ راستہ دکھا دیا جو ولایت والا راستہ ہے، کامیابی والا راستہ ہے، نجات والا راستہ ہے، ہدایت والا راستہ ہے۔ اب اگر کوئی قدر نہ کرے تو اس کے نصیب، اب اگر کوئی بے قدری کرے اس کے نصیب۔
اور جو بے قدری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان پر غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمت کی بے قدری، جب پانی کی بے قدری کرنے پر وہ ناراض ہو تو یہ نعمت پانی سے کتنا گنا بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی حبک، ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، مقرب بارگاہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک وقت میرے پاس وہ ہوتا ہے کہ جب میں اور اللہ اور پھر اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا، نہ مقرب کوئی فرشتہ نہ کوئی انسان، کوئی نہیں۔ تو سرکار نے تو ایک وقت کا کہہ کے پردہ ڈالا، اولیاء اللہ فرماتے ہیں ہر وقت ہی سرکار کا یہ معاملہ ہوتا تھا۔ اب ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ اب حضور نے یہ سبق ہمیں دیا کہ مانگو اللہ سے، یہ تمہیں جو کونا ملا ہے اور مانگو، اور فرمایا وہ حب من احبک، اے اللہ جو جن سے تو محبت کرتا ان کی محبت عطا فرما۔ تو نبیوں سے محبت، رسولوں سے محبت، صحابہ سے محبت، اولیاء اللہ سے محبت، یہ اللہ سے محبت ہے۔ وَحُبَّ مَا يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، اور مجھے وہ محبت عطا فرما جو تیرے قریب کر دے۔ وَاجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، کہ عرب کے صحراؤں میں اگر ٹھنڈا پانی ملے تو وہ بڑی نعمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو ٹھنڈا پانی ہے نا جی، یہ بندے کی جو طلب ہے اور اس کو پسند ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ مجھے وہ محبت اپنی دے جو مجھے عزیز ہو، پانی سے بھی کہیں زیادہ۔ تو اللہ کی محبت جو ہے یہ سرمایہ ہے، سرمایہ حیات ہے ہمارے لیے۔ تو اصول میں بتا رہا تھا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، یہ ایک قانون محبت ہے، اصول محبت ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اب جس کو مولا سے محبت ہوگی، وہ گھر میں ہو، مسجد میں ہو، دکان میں ہو، وہ تو اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے۔ ایک بھونڈی سی مثال ہے کہ اگر کوئی دنیا میں کوئی کسی لڑکی کے چکر میں پھنس جائے، جو ایک مخلوق کی مخلوق سے محبت اور آج کل کے لحاظ سے بےہودہ محبت، وہ بیٹھا دوستوں میں ہوتا ہے لیکن گمسم ہوتا ہے، بیٹھا لوگوں میں لیکن اس کا دماغ لوگوں میں نہیں ہے، دماغ اور دل ادھر ہی لگا ہوا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے ادھر ہی لگا ہوا ہے۔ تو جب ایک لڑکی سے بےہودہ محبت کرنے والا کہ یہ حال بن جاتا ہے، تو جو اللہ سے محبت کرے اس کا دھیان کدھر ہوگا، اس کی توجہ کدھر ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ایک امتی نے بار بار ضد کی کہ مجھے اللہ کے پاس جاتے ہو تو دعا کرو اللہ مجھے اپنی محبت
کا ایک ذرہ دے دے، اللہ تعالیٰ ہر بار منع فرما دیتا کہ یہ ذرہ تو نہیں برداشت کرے گا، اس نے آخر کا آدھا ذرہ ہی دلوا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آدھا ذرہ ہی دے دو، اور اس کو آدھا ذرہ مل گیا، اس کو جا کر بشارت دے دی کہ تجھے مل گئی اللہ کی یہ محبت۔ کچھ وقت کے بعد آپ بستی میں آئے، پوچھا بھئی وہ فلاں شخص نظر نہیں آ رہا، مل نہیں رہا، پہلے تو ہر بار ملتا تھا۔ لوگوں نے کہا جی وہ تو بستی چھوڑ کر چلا گیا پہاڑوں کی طرف۔ آپ تشریف لے گئے پہاڑوں کی طرف، دیکھا ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا اور یوں آسمان کو دیکھے جا رہا ہے۔ آپ گئے، اس کو سلام کیا، اس نے کوئی جواب نہیں۔ آپ اس سے بات کر رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ عرض کی یا اللہ اسے کیا ہوا؟ فرمائے اسے ہماری محبت کا آدھا ذرہ مل گیا ہے، اب تو اسے آروں سے بھی چیر دے گا تو یہ کوئی جواب نہیں دے گا۔ تو جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو کونا ہی پکڑا جاتا ہے، اور پھر جب بندے کا مقام بڑھ جاتا ہے پھر وہ جلوت میں بھی خلوت میں رہتا ہے۔